السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج جس عظیم مقصد کے لیے آپ موسم کی شدت کے باوجود، بارش کے باوجود تشریف لائے ہیں، وہ عنوان، وہ موضوع ہے خلیفۃ المسلمین، خال المؤمنین، کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کا مقام و مرتبہ۔ اللہ رب العزت آپ کا تشریف لانا اور میرا حاضر ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے بتایا کہ وہ دولتہ نگر سے تشریف لائے ہیں، خاص اس پروگرام کے لیے، اس موسم کی شدت میں بھی، بارش میں بھی۔ اللہ رب العزت خصوصاً انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ دیکھیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا نبوت و رسالت کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ نبوت و رسالت یہ تو ایک بہت ہی بلند مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نصیب فرمایا، جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انسانیت میں سے، اس کائنات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو صرف یہی فضیلت حاصل ہوتی کہ وہ صحابی ہیں، یہی فضیلت ان کے بے انتہا مقام و مرتبے کے لیے کافی تھی۔ اسی فضیلت کی وجہ سے ہمارے لیے ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا اور ان سے محبت کرنا اور ان کے ذکر خیر کرنا، یہ ہمارے لیے فرض اور ضروری تھا۔ اگر وہ صرف خالی صحابی رسول ہوتے اور کوئی بھی ان کی فضیلت نہ ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جہلم میں ایک انجینئر صاحب ہیں، اور کچھ لوگ ایک مفکر اسلام، ایک دانشور جسے لوگ سمجھتے ہیں، ایک مفسر قرآن، اس سے متاثر ہیں۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت اپنے دل میں بدگمانیاں پالے ہوئے ہیں، وہ سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، یقیناً وہ دل سے مخلص ہوں گے، وہ اپنے حساب سے اپنی اچھی کوشش اور کاوش اسلام کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص جو خلوص کے ساتھ محنت کر رہا ہے اس کی محنت درست ہی ہو۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، ایسے جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایسے سیاہ چہروں والے ہوں گے، ایسے اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق لوگ ہوں گے
جنہوں نے زندگی میں عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، عاملۃ ناصبہ، اتنا عمل کیا، اپنے آپ کو تھکا دیا، اپنے آپ کو کھپا دیا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا عمل قابل قبول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو قرآن و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں اس عقیدے اور نظریے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبال جان بن سکتا ہے۔ جو انتہائی اہم اور بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت اور ان کے احترام کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اور بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب اللہ رب العزت کے انتہائی مقرب، انتہائی نیک، انتہائی برگزیدہ، انتہائی پسندیدہ لوگ تھے، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، وہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ولی ہے۔ قیامت تک صحابہ کرام کے بعد اس جیسا ولی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سارے صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے، کوئی ایک بھی صحابی رسول ایسا نہیں جسے ہم اہل سنت صحابی رسول کہتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس سے اللہ رب العزت راضی نہ ہوا ہو، اور جس پر اللہ راضی ہو گیا ہے ہمیں بھی اس پر راضی ہونا ہے۔ ورنہ اگر جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہم ناراض ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے ہم ناراض نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگوں کو یہاں یہ بھی شبہ ہوتا ہے، جی وہ تو سارے صحابہ کرام تھوڑے تھے جن سے اللہ راضی ہو گئے۔ اکثر یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ سب صحابہ سے تھوڑا اللہ راضی ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت ہر صحابی سے راضی ہوا ہے۔ اور دلیل میں جب ہم سورۃ الفتح کی آیت پڑھتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بیعت رضوان کے موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ تو ان 1400 صحابہ کی شان ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جنہوں نے، یہ تو صرف ان کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات نہیں پڑھی انہوں نے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، پوری 100 نمبر آیت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام بھی جنہوں نے اسلام لانے میں بہت سبقت کی، شروع میں اسلام لے آئے، وہ انصار میں سے ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، وہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد اللہ رب العزت پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے پیچھے آنے والے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے مختلف قسم کی نہریں چلتی ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو جہنم میں جا کر جنت میں جائے گا آخر کار اپنے اعمال کی سزا بھگت کر وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہا، اس نے تو کچھ عرصہ جہنم میں گزارا ہے نا، پھر بعد میں جنت میں گیا ہے۔ اور جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک جنت میں ہی رہنا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا خالدین فیہا ابدا، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان جنت میں جائے، کبھی بھی جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے۔ تو یہ صحابہ کرام شروع سے لے کر آخر تک، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، تمام صحابہ کرام کی یہ شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، اور اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔
تو کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے خارج ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ لوگ بھی جو اعتراض اٹھاتے ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے دلوں کو میلا کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سچے صحابی رسول ہیں، کیونکہ جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو کوئی رضی اللہ عنہ کہتا، عبداللہ بن عمر منافق تھا نا، تو کبھی اسے کسی نے صحابی کہا، کبھی اسے کسی نے رضی اللہ عنہ کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافق تھا، وہ اوپر سے کچھ تھا اندر سے کچھ اور تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جن کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، وہ اندر اور باہر سے ایک جیسے تھے، ان میں کوئی نفاق نہیں تھا، ان میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد میں سے تھے، اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ فتح سے پہلے بعد میں مسلمان ہوئے، جن لوگوں نے فتح سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور جنہوں نے فتح کے بعد دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں فتح سے پہلے قربان کی اور جنہوں نے بعد میں قربان کی، اللہ کی راہ میں جہاد فتح سے پہلے کیا اور بعد میں کیا، ان میں فرق تو ہے مراتب کا، مقام کا، مرتبے کا، وہ تو انبیاء اور رسولوں میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، جو شان ہے، وہ دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہے۔ اور 5 انبیاء اور 5 رسول جن کو اولو العزم کہا اللہ رب العزت نے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ان 5 کو جو فضیلت اور جو اللہ رب العزت کے ہاں مقام حاصل ہے وہ دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے انبیاء کی شان کوئی کم ہے یا ان کا احترام کم ہے یا ان کے بارے میں ہم اپنے دل میں کچھ رکھ سکتے ہیں یا ان سے ہم کبھی بد زبانی ان کے بارے میں کر سکتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے اور بعد میں مسلمان ہونے والے، فتح سے پہلے نیک اعمال کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونے والے اور بعد میں نیک اعمال کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، خیرات فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے مقام و مرتبے میں تو فرق ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ صحابی رسول جو بھی ہے، فتح سے مراد یہاں مفسرین نے بعض نے فتح مکہ مراد لیا ہے اور بعض نے بیعت رضوان صلح حدیبیہ کا موقع مراد لیا۔ جو بھی ہو، صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور بعد والے، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے مقام و مرتبہ میں تو فرق ہے۔ جہاں ابو بکر ہے جس مقام پر، وہاں عمر نہیں، جہاں عمر ہے وہاں عثمان نہیں، جہاں ابو بکر و عمر و عثمان ہے وہاں علی نہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی کوئی شان نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو آپ دراز کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں آپ کوئی کینہ پال سکتے ہیں، نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہو، ادنا سے ادنا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی، جس کا دل میرے کسی ایک ولی کے بارے میں میلا ہوا، جس کی زبان میرے کسی ایک ولی کے بارے میں دراز ہوئی، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اور اس کائنات کے ولی انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جسے شرف صحابیت نہ ملا ہو، اس نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہوں، اسلام کی بڑی خدمت کی ہو، ساری زندگی دن رات شب و روز ہر لمحے اللہ کی عبادت کی ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے صحابی سے آگے بڑھ گیا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے ادنا صحابی سے اس کا مقام آگے چلا گیا ہو، یا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، چاہے ادنا سے ادنا ہوں، ان سے بڑا کوئی ولی دنیا میں آ سکتا نہیں۔ آج بھی ولی موجود ہیں دنیا میں، اللہ سے ڈرنے والے، اسلام کی خدمت کرنے والے، اللہ رب العزت کے دین کو سر بلند کرنے والے، لیکن یہ سارے کے سارے مل جائیں اور ہر شخص دنیا میں جو موجود ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، نیک ہے یا بد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سارے کے سارے اس دنیا کے سب سے بڑے ولی جیسے ہو جائیں، بڑے بڑے ولی بن جائیں، سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جس کا دل میرے کسی ایک ولی کے بغض سے بھڑک رہا ہے، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے۔ اور یقین جانے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بڑی شان ہے نا، ان کے تو بڑے اعزازات ہیں جو میں چند ایک آپ کے سامنے گزارش کرنے والا ہوں۔ ادنا سے ادنا صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک جگہ پر جمع ہوا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ بھی نہیں کیا، آپ سے ہم کلام بھی نہیں ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ وہ صحابی رسول بھی اللہ رب العزت کا اتنا بڑا ولی ہے کہ بعد کے لوگ کائنات کے سارے مل کر بھی اس کی ولایت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے ایک ولی سے، ایک ادنا سے ادنا صحابی سے بغض رکھنا، صحابہ کرام یقیناً اللہ کے ولی ہیں، اگر صحابہ کرام ولی نہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں چند ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات پیش کرنے لگا ہوں جو تمام صحابہ کرام کے بارے میں، تاکہ جو لوگ اس شبہ میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ شاید سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لی جائے تو یہ دلائل جو میں پیش کرنے لگا ہوں ان کو سن کر وہ دیکھیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے۔ اگر ان کی کوئی خاص فضیلت، ان کا نام لے کر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، بالفرض نہیں ہے، تو یہ جو فضائل صحابہ کرام کے عموم میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ صحابی رسول تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مخلص بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، کھوٹے اور منافق نہیں ہیں نعوذ باللہ، ورنہ رضی اللہ عنہ کہنے کا کوئی تک بنتا؟ رضی اللہ عنہ یا صحابی رسول کہنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق نہیں سمجھتے، مخلص مسلمان سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمجھتے ہیں۔ تو پہلی حدیث، 2 آیتیں آپ نے سماعت فرما لی ہے نا، 2 آیتیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10، جس کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا ہر صحابی اللہ رب العزت کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 3650 نمبر، جس کے پاس اینڈرائڈ یا آئی فون ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن اسلام 360 وغیرہ موجود ہے، وہ نکال کر ابھی چیک کر سکتا ہے۔ حدیث کا نمبر بھی، سند بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، خود آپ دیکھیں کہ کہیں میں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو ابھی درمیان میں کھڑا ہو کر کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے، اس پر کوئی غصہ نہیں، مجھے بتائے کہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، حدیث نہیں صحیح پڑھ رہے یا نمبر نہیں صحیح بتا رہے یا آپ ترجمہ نہیں صحیح کر رہے۔ 3650 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنی اسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال سمعت زہدم بن مزرب قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی
قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ ہر اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا صدقہ کرنے کے اعتبار سے یا نماز پڑھنے کے اعتبار سے یا روزہ کرنے کے اعتبار سے، رکھنے کے اعتبار سے نہیں، فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سے قیامت تک آنے والا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے، کافر ہے یا مسلمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے لیے ہے، وہ آپ کی امت میں سے ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت میں آتے ہیں، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ جتنے بھی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے قیامت تک، وہ آپ کی امت میں شامل ہیں۔ فرمایا میری امت میں سے سب سے بہترین، ہر اعتبار سے بہترین، علم، عمل، ورع و تقوی، اللہ کے ہاں مقام کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سب سے بہترین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین ہیں جو میرے صحابہ کرام سے ملیں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ تیسرے نمبر پر سب سے بہترین ہیں جو میرے صحابہ کو ملنے والوں کو ملیں گے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر والوں کی شان اور مقام کس لیے ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملنے کی وجہ سے۔ یہ بھی صحابہ کی شان ہے، پہلا نمبر بھی ان کا، دوسرا بھی ان کا، تیسرا بھی ان کا۔ پہلا نمبر بھی ان کا، دوسرا ان کا، اس لیے کہ ان کے ملنے والوں کو وہ نمبر ملا ہے، اور دوسرا نمبر ملنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے ملے ہیں۔ اور تیسرا نمبر بھی صحابہ کا اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے حصے میں آیا ہے جنہوں نے صحابہ کے ملنے والوں سے ملاقات کی۔ سب سے بہترین لوگ۔ آج آپ کا کوئی عالم ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی مفسر ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقول ساری کائنات اس جیسی مفسر، محدث اور مفکر بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی اس سے بھی بہتر ہے۔ جب آج آپ اپنے امام صاحب کا، اپنے مفکر، اپنے مفسر، اپنے محدث، اپنے کسی بھی اسلام کی خدمت کرنے والے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو صحابہ کرام ان سب سے بڑھ کر احترام کے قابل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے بہترین میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حدیث امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنف میں بھی پیش کی ہے، جسے مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری و مسلم کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اپنی سند سے صحابی رسول سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے یہی روایت نقل کی۔ سند بھی اور ہے، الفاظ میں بھی تھوڑا فرق ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 32,410 نمبر پہ یہ حدیث موجود، 32,410 نمبر۔ یہاں کوئی چیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، گھر جا کے چیک کر، آن دی ریکارڈ ہے ہماری بات۔ امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ہلال بن یساف قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ساری انسانیت میں سے بہترین، انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری انسانیت میں سے بہترین میرے صحابہ کرام ہیں۔ یعنی صحابہ کرام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کے جتنے بھی جانثار، جتنے بھی وفادار، جتنے بھی حواری تھے، جتنے بھی ماننے والے تھے، سب کی شان اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا مقام ہے جو صحابہ کرام سے ملے، پھر ان لوگوں کا مقام ہے جو صحابہ کرام کو ملنے والوں سے ملے۔ تو جن کا اتنا مقام ہے، جو اتنے بہترین لوگ ہیں، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
زبان وحی سے یہ بشارت مل گئی ہے، ان کے بارے میں آپ اپنے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، جی اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے نعوذ باللہ دین کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جن کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے بھی دشمنی رکھ لی میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بعد ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، لا تسبوا اصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی نازیبا بات نہ کرو، ان کی شان میں جس سے کمی یا تنقیص ہوتی ہو ایسی کوئی بات کبھی اپنی زبان سے ادا نہ کرو۔ بعض لوگ اس حدیث پر بھی کچھ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ہم ذرا اسے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، 32,415 نمبر ہے روایت نمبر۔ امام ابن ابی شیبہ سے لے کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک سند بالکل صحیح ہے۔ امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن سفیان عن نصیر بن زعلوق قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، نصیر بن زعلوق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب ایسی کوئی بات بیان کریں جس کا تعلق انسان کے کسی مفروضے یا عقلی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ثواب کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا ثواب یا عذاب طے کرنا صحابہ کرام کا کام نہیں تھا نا۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اس چیز کا یہ ثواب ہے، اس نماز کا یہ ثواب ہے، اس روزے کا یہ ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت کو بیان کی۔ کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کسی مسئلے کے بارے میں کہ مسئلہ یوں ہے جی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حدیث ہم نے اپنی طرف سے بیان کر دی، ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم بغیر حوالہ دیے نقل کر دیتے ہیں بسا اوقات۔ تو صحابہ کرام سے بھی کبھی ایسا ہوا، انہوں نے ایک بات مسلمانوں کو بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہی بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھی مسلمانوں کو بتائی، فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کبھی اپنی زبانوں کو بے لگام نہ کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں کبھی ادنا سا کلمہ تنقیص نہ کہنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، ساری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ فلا مقام احدکم فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، محنت ریاضت کرتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سے ادنا صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ کی بات نہیں ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر، سیدنا معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم کی بات نہیں، ادنا سے ادنا صحابی۔ فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے کہیں کھڑا ہو جائے، اس کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور یہ خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کنہیں فرمایا؟ کون لوگ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مخاطب؟ تابعین تھے نا، اور صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ تابعین، سعید بن مسیب جیسے تابعین، حسن بصری جیسے تابعین،
بڑے بڑے اللہ کے بزرگ اور ولی ہیں تابعین میں، ان کو خطاب فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ تابعین کی جماعت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، لیکن تم میں سے کوئی ساری زندگی عبادت کرے، صحابی کے ایک لمحے کے برابر کھڑا ہونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہما شما کا کیا ہے؟ آج 1400 سال بعد ہمارا جیسا کوئی شخص اٹھ کر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرے؟ تابعین کو اجازت نہیں ہے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے کی۔ آج 1400 سال بعد کسے اجازت دے دی اور کس نے دے دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان پر طعن کرے اور اعتراض کرے، ان کی خدمات کو گہنانے کی کوشش کرے، ان پر جھوٹے الزام لگائے؟ کس نے اجازت دی؟ صحابہ کرام ایسی کوئی اجازت کسی کو نہیں دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف بعد والے کی کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ بات کرنے والا تابعی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کے شاگرد تابعی تھے نا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3764 نمبر، 3764 نمبر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک نقل کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکہ۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ، ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا، وعندہ مولا لابن عباس، عبداللہ بن عباس کا شاگرد ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھ دیا ہے۔ ان کے خیال میں شاید یہ عمل درست نہیں تھا، کوئی طعن نہیں کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، کوئی زبان درازی بھی نہیں کی، ایک اشکال آیا ہے کہ شاید ان کا عمل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس کو بتاتے کہ اللہ کے بندے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعۃ ویوتر بواحدۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں جب قیام کرتے تو 11 رکعت کرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ان 11 میں سے 1 رکعت وتر ہوتی تھی، تو ایک وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرما دیتے کہ اللہ کے بندو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب ان الفاظ میں نہیں دیا، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اعتراض کرنے والے کو فرمایا دعہو، چھوڑ دو، خبردار، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو غلط کہنے یا اس پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی پر اعتراض کرنا درست نہیں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث 3765 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دوسری سند سے اور دوسرے الفاظ سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ یہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیل ابن عباس نے، ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہا گیا هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ، آپ کا کیا خیال ہے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟
یہاں دیکھیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہنے والا کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ آج اگر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے تو بعض لوگوں کو آگ لگ جاتی، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ہمیں ناسبی اور یزیدی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ بھئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کو۔ یہی لفظ بعینہ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا گیا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے ایک وطر پڑھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصاب انہ فقیہ، بالکل درست کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے یہ عمل درست کیا ہے بلکہ یہ بھی سن لو انہ فقیہ، وہ تو دین اسلام کے فقیہ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کمال فقاہت نصیب فرمائی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے، کن کے بارے میں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، امیر المومنین بھی، خلیفۃ المسلمین بھی اور فقیہ امت بھی۔ اور فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کسے کہتے ہیں اور فقیہ کی کیا شان ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حدیث نمبر 71 ہے، 71 نمبر، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویہ خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جس کو نوازنا چاہے، اللہ رب العزت جس کو خیر و بھلائی عطا فرمانا چاہے، اللہ رب العزت جس کے نصیب کھڑے کرنا چاہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ فقیہ بنا دیتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اپنے دین کی فقہ کے لیے، جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے خیر و بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ فقیہ امت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی ہے، سنن نبی داود میں 3649 نمبر، سنن نبی داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ قال اخبرنی عمر بن سلیمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ابان عن ابیہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس شخص کو اللہ رب العزت چمکتا دمکتا رکھے، دنیا آخرت میں اللہ رب العزت اس کا اقبال بلند کرے، جس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سنی اس کو یاد رکھا اور امت تک پہنچا دیا، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ ایک حدیث۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث یاد کر کے امت تک پہنچائی، اور ان میں سے ایسی احادیث بھی ہیں، درجنوں ایسی احادیث ہیں جو کسی اور صحابی نے بیان نہیں کی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان نہ کرتے تو آج ہمارے پاس وہ حدیثیں موجود ہوتی۔ ان میں سے ایک حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیان کرتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں اور فقیہ ہیں۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان۔ اگر میں اور حدیث بیان کروں بات بہت آگے نکل جائے گی، صرف ایک اور حدیث جو عمومی فضائل پر دلالت کرتی ہے، سارے صحابہ کرام کے عمومی فضائل پر، وہ میں سناتا ہوں اور بات کو آگے خصوصی فضائل تک لے کے جاتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، صحیح مسلم میں ہے، 6466 نمبر ہے، 4666 نمبر، 6466 نمبر، 6466 نمبر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم و عبداللہ بن عمر بن ابانہ کلہم عن حسین قال ابو بکر حدثنا حسین بن علی الجعفی عن مجمع بن یحییٰ عن سعید بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابیہ۔ سعید بن ابی بردہ تابعی ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے والد گرام وہ سیدنا ابو بردہ جو سیدنا ابو موسیٰ کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے، یعنی ابو موسیٰ اشعری کے پوتے ہیں۔ وہ اپنے والد ابو بردہ سے اور وہ اپنے والد گرامی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک دن مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی، پھر ہم بیٹھ گئے تاکہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے آج۔ کچھ محلے کے لوگ تھے جو دور سے آئے تھے تو ہم نے کہا ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر باہر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ ابھی یہاں بیٹھے ہو بھائی، گئے نہیں آج گھروں کو؟ بتایا اللہ کے رسول ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں آپ کی اقتداء میں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، اچھا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آسمانوں کی طرف دیکھ، آسمانوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ النجوم امانۃ للسماء، لوگوں یہ جو ستارے ہیں نا آسمان کی حفاظت کا سبب ہیں۔ آسمان اگر کھڑا ہے تو ان ستاروں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے آسمان قائم رہے گا نہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، پھر آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آسمان اس لیے قائم ہے کہ ستارے موجود ہیں۔ فرمایا اسی طرح وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے ان ستاروں کی مانند حفاظت کا سبب ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر اسی طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ محفوظ ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، جس طرح ستارے آسمانوں کے لیے ضروری ہیں ان کے قیام کے لیے، جس طرح میں اپنے صحابہ کرام کی خیریت کے لیے اور ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوں حفاظتی، اسی طرح میرے صحابہ میری امت کے لیے ڈھال ہیں، میری امت کی حفاظت کا سبب ہیں۔ جب تک میرے صحابہ دنیا میں موجود ہیں میری امت گمراہیوں سے محفوظ رہے گی، فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اور جب وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے کوئی ایک صحابی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی ایک صحابی ادنا سے ادنا بھی باقی ہے، امت خیر پر ہے، امت بچی ہوئی ہے۔ جب میرے سارے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میری امت پر وہ گمراہیاں آئیں گی، وہ فتنے آئیں گے جن کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے، پھر یہ گمراہیوں میں پڑ جائیں۔ پھر دیکھا لوگوں نے جیسے جیسے صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، پھر ایسے ایسے فرقے اٹھے، ایسی ایسی گمراہیاں آئیں کہ آج تک ان کا اثر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے پوری امت کے لیے خیر کا دروازہ بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے امت خیریت پر رہی ہے جب تک ایک بھی صحابی دنیا میں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتنی شان ہے، اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور کوئی شان نہ ہوتی
تب بھی ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ ان کے بارے میں ذرا برابر بھی برا سوچنا دنیا آخرت کی بربادی کا سبب تھا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسے فضائل ملے ہیں کہ لوگ رشک کرتے تھے، لوگ خواہش کرتے تھے، صحابہ کرام بھی۔ صحیح بخاری کی 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو لے کے آئے ہیں ایک مقام پر، پھر دوبارہ دوسری جگہ دوسرے مقام پر دوسری سند کے ساتھ لے کے آئے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ رب العزت کو تو قیامت تک اور اس کے بعد تک جو کچھ ہونا ہے پتہ تھا کہ اس حدیث پر بعض بدبختوں نے اعتراض کر دینا ہے، انہوں نے کہہ دینا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ ایک بابا بھی تھے فیصل آباد، انہوں نے یہ زبان درازی کی صحیح بخاری پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جھوٹی روایت انہوں نے بیان کر دی۔ اس کے سارے راوی کہتے ہیں کیا یہ شامی راوی ہیں، لہٰذا اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2924 نمبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو 2799 نمبر پر دوبارہ لے کے آئے۔ ساری کی ساری سند مدنی راویوں پر مشتمل ہے، ساری کی ساری، ایک بھی شامی راوی نہیں، بلکہ مدینے سے باہر کا ایک بھی راوی نہیں۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہما تک سارے کے سارے مدنی راوی۔ تو دو سندوں سے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی حدیث 2724 نمبر کے مطابق، 2924 نمبر، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ لشکر جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے جنت الاٹ کروا لی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، یعنی جنت انہیں مل کے رہنی ہے، جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ وہ غزوہ بحر انہوں نے کرنا کب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اتنے عشرے بعد، اتنے سال بعد، انہوں نے درجنوں سال بعد یہ غزوہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنی زندگی میں فرمایا، زبان نبوت سے اللہ رب العزت کی وحی سے فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ باہر کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، جنت پکی ہو چکی ہے۔ اور دوسری روایت جو امام صاحب 2799 نمبر 2799 پہ لے کے آئے، فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اللیث قال حدثنا یحییٰ عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان عن انس ابن مالک عن خالته ام حرام۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی خالہ ام حرام رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں۔ ام حرام بھی انصاریہ ہیں، مدنیہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں سو گئے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز مسکرانے پر آمادہ کر رہی، خوشی کی وجہ کیا ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سو کر اٹھے تھے، فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ۔ فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا تھا، انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا بیٹا میں نے دیکھا ہے میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابری یا واطف المات عمر، اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بذریعہ وحی دکھایا گیا۔ فرمایا میں نے دیکھا وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے غزوہ باہر کرنا تھا، جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا، بذریعہ وحی بتا دیا کہ وہ لوگ دیکھو جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے ہیں،
جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں، ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تعلق ہے، اس کے باوجود رشک کرنے لگی۔ اللہ کے رسول ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، سمندری جہاد۔ میں ایک عورت ہوں، میں لڑ نہیں سکتی، معرکہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ دعا کریں اللہ میرا نام بھی انہی میں لکھ دے۔ کیا شان ہے۔ بعض ایسے جاہل ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں یہ کون سی فضیلت ہے جی، یہ کون سی فضیلت، نعوذ باللہ۔ سیدہ ام حرام اس فضیلت کو سن کر رشک کر کے کہتی ہیں اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میرا نام بھی ان میں شامل کر دے۔ کن میں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں۔ اسی حدیث میں ہے کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیر سرپرستی اور ان کی کمانڈ میں یہ لشکر نکلا اور غزوہ بحر کیا انہوں نے۔ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا جب عرض کر رہی ہیں اللہ کے رسول دعا کریں، آپ نے دعا کر دی۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا انت منہم، مجھے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ تیرا شمار ان میں کر دیا گیا ہے۔ اور ام حرام رضی اللہ عنہا اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی غزوے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں نکلی ہیں، وہاں گئی ہیں۔ ظاہر ہے عورتوں نے کوئی تلوار تو چلانی نہیں تھی، کوئی غزوے میں عملی شرکت تو کرنی نہیں تھی، باہر بیٹھی رہی، لیکن اس لشکر کے ساتھ پھر گئی بھی اور واپس بھی آئیں۔ واپس آتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں اپنی سواری سے گری اور شہید ہو گئی۔ اور یہ فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کی اور جنتی ہونے کی انہیں بھی نصیب ہو گئی۔ جس لشکر کا ہر سپاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھا ہے، اس لشکر کے سپہ سالار کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ وہ جنتی نہیں ہے یا ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بشارت نہ بھی ہوتی تب بھی جنتی تھے۔ قرآن نے تو سارے صحابہ کو جنتی کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جنتی کہا، لیکن یہاں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو لشکر ہے وہ سارا کا سارا جنتی ہے۔ اور سارے محدثین نے اس حدیث سے یہی ثابت کیا ہے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور فضیلت میں بڑی واضح اور دو ٹوک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان اور مقام دیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے ایسی قربانیاں دے دی اسلام کے لیے، ایسے کارنامے کر دیے ہیں، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتے رہیں ساری زندگی اگر خدا نخواستہ برائی بھی کریں تو ان کو ان کی برائیاں نقصان دینے والی، کیوں؟ اللہ نے جنت لکھ دی ہے نا۔ اور اگر بالفرض ان لوگوں کا جھوٹ مان لیا جائے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ظلم و ستم کرتے رہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی ایک روایت بھی آج تک پیش نہیں کر سکتے۔ اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے اور ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد برے کام کرتے رہے، تب بھی جب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جنتی دکھا دیا، اس کے بعد ان کی کوئی برائی بھی ان کا نقصان کرنے والی، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کوئی برائیاں کی اور نہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ رب العزت ایسے جنت لکھ دیتا ہے، بد کرداروں کے لیے یہ بشارت دے دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اسلام کا نقصان کرنا ہو کہ اللہ رب العزت انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارتیں دیتا ہے؟ کیسا خیال ہے ایسے لوگوں کا؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو فیصلہ کیے بیٹھے، کتنا گندا ہے جو عقیدہ بنائے بیٹھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کر دعائیں کرتے رہے۔ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عبد الرحمن بن ابی میرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، ساری کائنات کو ان کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ ہادی و مہدی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور بعض ایسے لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں سارے محدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اسے۔ اور بھئی جب حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، جی ہمارے تو دماغ میں یہ فٹ ہی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اور کیا انکار حدیث ہو سکتا؟ اعتراض کوئی نہیں، کسی ایک راوی کا نام لے کر اس پر اعتراض نہیں کر سکے، سارے محدثین اور محققین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس دور کے بھی اور پرانے بھی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، عرب محققین ہوں، مصر کے محققین ہوں، سارے کے سارے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ جھوٹ بول کے کہتے ہیں امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام حاکم نے اس کو نعوذ باللہ، اس طرح کے پتہ نہیں دو اماموں کے نام لیتے، بالکل صاف جھوٹ۔ بالکل صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اے اللہ انہیں ہادی و مہدی بنا دے۔ کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر ایک بندے کے لیے دعا کر دیں۔ آج کوئی اس دور کا ولی اور بزرگ اور نیک بندہ، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا نام لے کے دعا کر، کہتے مولانا صاحب ہمارا نام لے کے دعا کر دیں، جس کا نام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اس کی شان اور مقام کے کیا کہنے۔ اور دوسری جو فضائل و صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سحری کے لیے ہمیں اٹھا رہے تھے، وقت کون سا ہے؟ سحری کا، زبان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نام کس کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سحری کے لیے اٹھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، میرے صحابہ اٹھو، ہلموا الی الغداء المبارک، اور سحری کا کھانا بڑا مبارک ہوتا ہے، اٹھو سحری کھا لو۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ سحری کے لیے اٹھاتے اٹھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، آج سب لوگ کہتے ہیں جی ان کو تو نبی پاک کی دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، صرف اتنے الفاظ، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم دے دے۔ آج ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دعا فرمائی تھی۔ اور یہ جو حدیث فضائل و صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے کی تھی، اور دو دعائیں اور بھی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر، نام اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم بھی دے دے، قرآن کریم کا مفسر بھی انہیں بنا دے، قرآن کا فقیہ، اسلام کا فقیہ بھی بنا دے انہیں، والحساب، اور انہیں معاشیات کا علم بھی دے دے، کامرس جسے کہتے ہیں، معاشیات۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ کو پتا تھا، اللہ رب العزت نے وہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بطور دعا نکلوا دیے کہ بعد میں امت کا اقتدار اور امت کی خلافت اور امت کا سارا نظام 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا فرمایا کہ اللہ انہیں معاشیات کا علم بھی دے دے، اور تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بڑے بڑے انگریز جو مورخین ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ بے مثال دور تھا، اور مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، فرمایا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، بخاری و مسلم اور حدیث کی ساری کتابوں کے گویا کے ستون ہیں، ان کو نکال دیں تو باقی کچھ رہتا ہی نہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا نظام سنبھالا ہے اور ایک ایک قدم کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک ایک قدم پہ پیروی کی ہے۔ عمر بن خطاب کی پیروی کرنے والے کی خلافت کون سی ہے؟ راشدہ ہے کہ نہیں؟ عمر بن خطاب خلیفہ راشد ہے کہ نہیں؟ اور ایک ایک قدم پہ ان کی پیروی کرنے والا کون؟ خلیفہ راشد ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کہتے جی خلیفہ کہہ دیا، جی خلیفہ کہہ دیا آپ نے۔ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کون سا فرمان؟ المعجم الکبیر طبرانی میں 11138 نمبر حدیث، 11138 نمبر، سند صحیح ہے امام طبرانی سے لے کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن النضر العسکری قال حدثنا سعید بن حفص الحمصی قال حدثنا موسى بن اعین عن ابی شہاب عن فطر بن خلیفہ عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث کیوں چھپاتے ہو؟ کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہ آج تک آپ نے یہ حدیث کسی مفکر کے زبانی اس طرح سنی ہے؟ اگر کسی نے کبھی بیان بھی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کیے نہیں، بلکہ اس کو جھٹلانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی ٹچ لگا کر حدیث بیان نہیں کریں گے، نہ لکھیں گے، کبھی مر جائیں گے، نہ حدیث لکھیں گے نہ پوری کبھی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ۔ اللہ رب العزت نے اسلام کا آغاز رحمت والی نبوت سے کیا ہے۔ سب سے پہلے رحمت والی نبوت ہے، ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رحمت والی خلافت ہوگی۔ یہاں وہ کہتے ہیں خلافت تو 30 سال ہی رہی ہے، پھر یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اس حدیث میں اختلاف ہے، بعض علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، بعض اس کو صحیح کہتے ہیں، ہم بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ 30 سال تک خلافت رہے گی، اور یہ 30 سال ختم ہو جاتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، یا پھر 6 مہینے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بھی شامل ہو کر 4 یا 5 خلیفہ 30 سال میں آتے ہیں۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، میری امت میں 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ کیا فرمایا؟ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ 4 تو یہ ہو گئے علی رضی اللہ عنہ تک، یا 5 ہو گئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تک، باقی 7 کہاں ہیں؟ اور کبھی کسی نے آپ کو بتایا، کبھی زبان کھولی اس بات پر، کبھی یہ حدیث بھی پڑھ کر سنائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء تک تو اسلام غالب رہے گا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلیفے جب تک مکمل نہیں ہوں گے اسلام غالب رہے گا۔ اور بھئی 30 سال بعد خلافت بالکل ختم ہو گئی جس طرح آپ سمجھتے ہیں، باقی 7 خلیفے کتنے؟ اور لاؤ نہ بتاؤ، نام تو بتاؤ ان کے۔ اور بھئی آپ تو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں نا، رافضی نہیں کہتے۔ اور 12 ان والے تو نہیں ہے نا، یہ تو سنیوں کے 12 ہوں گے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء ہوں گے۔ وہ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ 4 یا 5 تو یہ ہو گئے۔ تو ہم اس حدیث کو، جامع ترمذی کی حدیث کو بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق اور اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ خلافت کا پہلا دور 30 سال تک ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے اس کو ٹھکرانا لازم نہ آئے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کیا تھے؟
آپ نے کبھی نہیں پوچھا بھی 30 سال میں خلافت تو ختم ہو گئی تھی، وہ بھی ایک تو خلیفہ لے اندر ہے۔ اور بھائی عمر بن عبدالعزیز اگر 30 سال بعد خلیفہ ہو سکتے ہیں، 30 سال کے بعد بھی، تو عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ اور اگر عمر بن عبدالعزیز 30 سال بعد بھی خلافت حاصل کر سکتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ اور امام مہدی کو بھی یہ خلیفہ ہی مانتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے ابھی آنا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے تو وہ بھی تو خلیفہ ہی ہوں گے نا، اور راشد بھی ہوں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خلیفہ راشد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت والے دور کے بعد، میری نبوت والا دور بھی رحمت والا دور ہے، میری نبوت والے رحمت والے دور کے بعد رحمت والی خلافت کا دور ہے، ثم یکون ملکا و رحمتا، اور رحمت والی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد رحمت والی بادشاہت کا دور ہے۔ یاد رکھیں کہ بادشاہت کوئی بری چیز ہے۔ بعض لوگ ملوکیت کر کے جھوٹا رونا رو رہے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں، قرآن میں انبیاء کو بھی ملک اور بادشاہ کہا گیا، اور بادشاہ کہا گیا کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں بادشاہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا، بادشاہ کہا گیا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس عورت نے کیا کہا تھا؟ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب داخل ہوتے ہیں تو یہ تہس نہس کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، حکمت سے کام لینا ہوگا، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو بادشاہ تھے، انبیاء بھی، اور خلیفہ کے لیے بھی حدیث میں بادشاہ کے لفظ موجود ہیں، خلافت کے لیے ملوکیت کے، اور ملوکیت کے لیے خلافت کے لفظ قرآن و سنت میں مذکور ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ شبہ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ اور پھر یہ بھی مانتے ہیں نا، خلافت 30 سال میں ختم ہوگی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں۔ خلیفہ راشد اسی لیے ہے نا کہ ان کی خلافت بھی ہے اور راشدہ بھی ہے، اصولاً تو وہ بھی بادشاہت ہے، اور کوئی بادشاہت بری نہیں ہوتی، وہ بادشاہت بری ہوتی جہاں قرآن و سنت کے قوانین نافذ ہوتے، وہ بری ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ خلافت کا نام دیتے رہے۔ اور یہ خلافت عثمانیہ کل تک چلتی رہی نا آپ کے پاس، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو سارے ہی نور میں نہائے ہوئے ہوں گے نا، یہ تو سارے فرشتے ہوں گے پھر، کیوں جی؟ اس کو جو خلافت کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ خلافت تو 30 سال پر ختم ہو گئی تھی، پھر یہ خلافت عثمانیہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت کو بھی خلافت کہتے ہیں، اور کوئی بادشاہت اپنی نیچر میں بری ہوتی نہیں، بری تب ہوتی ہے جب اس میں قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ چاہے خلافت کا نام لے کر چھوڑا جائے، چاہے بادشاہت اور ملوکیت کا نام لے کر چھوڑا جائے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رحمت والا دور، کیا ہے؟ رحمت والا دور ہے۔ آپ نے فرمایا نبوت و رحمت ہے، اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت و رحمت ہوگی، اس کے بعد امارت و رحمت ہوگی، یہ 4 دور گزریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسی بادشاہت آئے گی جس میں ظلم ہوگا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ خلافت کے فوراً بعد ظلم نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحمت ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی یہ تو رحمت اصل میں بعد کے دور کے مقابلے میں کہا گیا، کہ بعد میں جتنے ظلم ہوئے اتنے نہیں ہوئے، اس لیے رحمت تھی۔ یہ تو نعوذ باللہ پھر خلافت پر بھی یہی بات فٹ آئے گی کہ خلافت کو رحمت اس لیے کہا گیا کہ بعد کے دور کی نسبت، سمجھ گئے کہ نہیں بات؟ اور بھی خلافت اگر رحمت ہے امت کے لیے اسی وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا، تو ملوکیت بھی رحمت ہے، امارت بھی رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر ظلم کی بادشاہت شروع ہوئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تو سارے صحابہ کرام بول بول کر یہ کہتے رہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ظالم نہیں ہے۔ امت کے تمام ائمہ دین اہل سنت کے تمام فقہا بول بول کر کہتے رہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ظلم نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی مسلمانوں میں جب اختلاف ہوا
تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی ان یزید اللہ عز وجل من عمری فی عمرہ، اللہ رب العزت میری عمر بھی باقی معاویہ کو لگا دے۔ اور ظالموں کے لیے کوئی ام المومنین یہ دعا کرتی ہے؟ اس حدیث کو بھی باوجود اس کی سند بالکل صحیح ہے، ہم پیش بھی کر چکے ہیں، پھر بھی ایک جاہل شخص کہتا ہے بھئی یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیکھو بھی آپ کو یہ بات ہضم ہوتی ہے، سامعین کو کہتا ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں نہیں، تو لہٰذا یہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی۔ اور مطلب جو جاہلوں کو، جن کو نماز بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی ایک صحیح نماز سنا دے، منہ مانگا انعام لے لے ہم سے۔ جس کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ حدیث صحیح لگتی ہو؟ کہتے نہیں، تو لہٰذا کہتا ہے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سب ہنس رہے ہیں۔ اندازہ کر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح سند سے، ایک امام، معتبر امام، جو امام ابن حبان کے استاد ہیں، ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرتے، تو کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہ مانو بھی، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ نہ تم محدث ہو، نہ مفسر ہو، نہ محقق ہو، تمہیں اصول حدیث کا ایک قاعدہ بھی نہیں آتا، تمہیں ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ کہتے رہو، اپنی آخرت برباد کرو گے، اور جو لوگ آپ کی بات مان لیں گے وہ برباد کریں گے۔ اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہی کوئی ایک روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متبع سنت تھے، اور یہ بخاری و مسلم گواہی دیتی ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے، ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا، ایک وگ پکڑی ہوئی ہے، اور فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پہننے سے منع کیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ آج یہ کام شروع کر لیا تم نے؟ سنت کی مخالفت دیکھتے تو تڑپ جایا کرتے تھے، آج سنن نسائی کی ایک ضعیف روایت لیے پھرتے ہیں، ترک السنت من بغض علی، کہتے ہیں جی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے لوگ ہیں نا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ وہ روایت ہم دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے اور منکر ہے۔ وہ ضعیف اور منکر روایت لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں، اور خود اس حدیث کا عملی نمونہ بنے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ تو حدیث صحیح نہیں ہے نا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ قد ترکتم سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بغض معاویہ تھا، تم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں سنت ضرور چھوڑی ہے۔ چھوڑی ہے کہ نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک وتر پڑھنا ثابت ہے، بتایا نا میں نے، صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بالکل درست ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، درست بھی یہی ہے نا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح مسلم سے پڑھ کے سنائی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے۔ اور آج جہنم میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، میں نے ایک وتر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی آپ بتاؤ سنت نبی کی کس نے چھوڑی ہے صحابہ کے بغض میں؟ قد ترک السنت من بغض معاویہ تھا، یہ تو بالکل صحیح ہے نا۔ وہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سیدنا علی کے بغض میں سنت کو چھوڑا ہو، وہ تو روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں ایک وتر والی سنت کو تم نے چھوڑ دیا۔ ہنس کے کہتے ہیں کہ میں پھر نہیں پڑھتا ایک وتر، میں جان بوجھ کے ایک وتر نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا۔ اندازہ کر، یہ حال ہے ان لوگوں کا، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام بہت بلند ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر اور برگزیدہ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد میں سب کی نمازوں کو دیکھتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے زیادہ کون نماز پڑھتا ہے۔ کہتا ہے میں نے سب صحابہ کی نمازوں کو دیکھا ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔
اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے۔ اندازہ کریں ایسی شخصیت کو جس کو صحابہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی نماز سب سے بڑھ کر اگر کسی نے پڑھی ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھی، ان کے بارے میں کہتے ہیں سنت کے مخالفت ہے، وہ نعوذ باللہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اگر سنت کی مخالفت وہ کرتے تھے نعوذ باللہ تو صحابہ کرام پھر نعوذ باللہ تمہارے نزدیک جھوٹے ہوئے نا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو سب صحابہ کو جنت کی بشارت، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہاں بھی شبہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو عشرہ مبشرہ 10 ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی کو تو جنت کی بشارت نہیں ملی نا۔ اور بھئی عشرہ مبشرہ 10 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 کو ایک ہی موقع پر، ان 10 کو ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اس کے علاوہ جنت کی بشارت نہیں ملی کسی کو، وہ تو قرآن میں بھی ہے سب صحابہ کو جنت کی بشارت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہے، صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں موجود ہیں نا۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اتنا زیادہ حق پرست اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا، قرآن و سنت کے مطابق اتنا زیادہ فیصلہ کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا جتنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ظلم و ستم کرتے تھے، آپ کی بات مانیں یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مانیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بھی لوگوں نے پھیلائے، بہت زیادہ کذب بیانیاں کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث جو بھی پڑھے گا اس کا مطلب جو بھی اس سے مطلب نکال لے وہ ٹھیک ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ کر اس سے جو بھی نتیجہ نکال لے کیا وہ درست ہوگا؟ لوگوں نے نتیجے تو قرآن سے بھی بدبختوں نے غلط نکالے ہوئے، انہوں نے تو مرزا غلام محمد دجال کذاب کی نبوت بھی قرآن سے ثابت کی ہوئی اپنے خیال میں، تو کیا آپ قرآن کی آیت سن کر یہ کہہ دیں گے کہ بھی مرزا ہی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا؟ بھئی اس کو کیسے ہم جھٹلا سکتے ہیں، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہے۔ یہ جو روافظ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے دشمن ہیں صحابہ کرام کے، کھلے عام، کچھ تو چھپے چھپے دشمن ہیں، کچھ کھلے عام دشمن، وہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی آؤ ہم تمہیں بخاری مسلم سے دکھاتے ہیں تمہارے ابو بکر و عمر و عثمان کی حقیقت، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کیا یہ کہیں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں فلاں رافضی پیش کر رہا ہے لہٰذا ابو بکر و عمر و عثمان میرے نزدیک کوئی قابل احترام نہیں؟ بھئی قرآن اور حدیث بالکل برحق ہے، لیکن اس سے نکالا جانے والا وہ مطلب حق نہیں ہو سکتا جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کے عقیدے اور عمل کے خلاف ہو، اور سلف صالحین اور اہل سنت کے اجماعی اتفاقی عقیدے کے خلاف۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری امت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی مانتی آئی ہے، ان کو اللہ رب العزت کا برگزیدہ ولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی مانتی آئی، انہیں کاتب وحی مانتی آئی ہے، انہیں خال المومنین مانتی آئی ہے، انہیں خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین مانتی آئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کوئی بخاری مسلم سے نکالے جی بخاری مسلم میں تو لکھا ہوا تو نعوذ باللہ وہ تو ایسے ایسے تھے؟ بخاری مسلم میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں دھوکہ دہی ضرور ہے، لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے بخاری و مسلم کی باتوں کو تروڑ مروڑ کر حدیثوں کو پیش کیا ہے، جس طرح قادیانی یا روافظ پیش کرتے ہیں۔ لاؤ ہمارے سامنے حدیثیں لاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے، اور قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں کیا ہے، امت کے اجماع و اتفاق میں کیا ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تو ضعیف اور جھوٹی اور منکر روایات ہیں، یا پھر صحیح روایات کو غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد جس کے پاس سوال ہو وہ لکھ کے یہاں بھیج سکتا ہے اور اپنا سوال اپنا کھل کر سوال کرے، جو بھی اشکال ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں میں جواب دوں۔ آخری حدیث امام علی بن الجاد رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے مسند علی بن الجاد، مسند ابن الجاد کہتے ہیں اس میں امام ابن الجاد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں۔
یہ بھی ایک مسئلہ میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں. ہمارا یوٹیوب پہ وہ لیکچر بھی اپلوڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ، کل تک ہو جائے گا، جس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف امام ابن الجاد کا ایک قول پیش کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی میں نے بتائی ہوئی، وہ ثابت کر دی اللہ کے فضل و کرم کہ امام ابن الجاد پہلے صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دی اور سنی مسلمان بن گئے اور امام بنے، اور اس کے بعد انہوں نے مسند ابن الجاد لکھی. اس میں وہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، وہ غالباً 2657 نمبر، اب مجھے صحیح نمبر اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، شاید یہی نمبر 2657. وہ فرماتے ہیں اخبرنا زہیر عن الاسود بن قیس عن نبیہ العنزی. 3 راوی ہیں، ایک زہیر ہیں ثقہ راوی امام صاحب کے استاد، اس سے آگے اسود بن قیس ہیں وہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور اس سے آگے نبیہ العنزی ہیں وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کنت عند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا. فذکر علی بن ابی طالب و معاویہ، وہاں مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے آپس کے معاملات کا ذکر ہوا. کچھ باتیں ہوئیں جی، یہ معاملات ہوئے، یہ اختلاف ہوا. فنیل من معاویہ تھا، کسی نے وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کہہ دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے یا ان کو صحیح کہتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کہہ دی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فاستوى جالسا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. اٹھ کے بیٹھ کے فرماتے ہیں خبردار بھی خاموش ہو جاؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ تابعین. وہ تابعین تھے نا، کسی تابعی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی، اور ویسے خلاف بات نہیں کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کمپیئر کرتے ہوئے، ان سے موازنہ کرتے ہوئے کہ ان سے اختلاف میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ غلط کام کیا. یہ کہا نا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، منع فرما دیا، فرمایا میں تمہیں عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل بتاتا ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کرنا جائز ہے، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کر رہے ہوں. آپ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرتے ہوئے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی نازیبہ بات کرنا درست ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سیکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے کیا سیکھا؟ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اعرابی شخص کو لایا گیا، ایک دیہاتی اور پینڈو شخص تھا، اس کو لایا گیا. یحج الانصار، وہ انصار کی بے عزتی کر رہا تھا. انصار کون ہے؟ صحابہ کرام، اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کرام، جن کے بارے میں قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ وہ انصار صحابہ کرام، اور جن کے بارے میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے باقی لوگ جتنا مجھ سے محبت رکھنے والے نا، سارے کے سارے میرا اوپر والا کپڑا ہے اور انصار میرا نیچے والا کپڑا ہے. انصار سے فرمایا کہ تم میرا نیچے والا کپڑا ہو، جسے ہم بنیان کہتے ہیں، جو کبھی جسم سے جدا ہوتا نہیں. اوپر والا کپڑا تو جسم سے جدا ہوتا رہتا ہے نا، آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، کبھی جسم سے لگتا ہے اور کبھی نہیں، اور ڈائریکٹ نہیں لگتا، انڈائریکٹ لگتا ہے نا، اس بنیان کے ذریعے لگتا ہے. فرمایا انصار تو میری بنیان ہے، یہ تو میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انصار سے محبت کرتا ہوں، میں انصار سے محبت کرتا ہوں. ان انصار کے بارے میں وہ کیا کر رہا تھا شخص؟ ان کی بے عزتی کر رہا تھا. حجب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان کی بے عزتی ٹکا رہا تھا وہ شخص. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، یہ دیکھو جی انصار کے بارے میں کیا یہ شخص کہہ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا لولا ان له صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتموہ. ایک وجہ ہے جس وجہ سے میں عمر رک گیا ہوں، اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو آج دیکھتے کہ میں اس سے کیسے نمٹتا. یہ شخص انصار کے بارے میں بے عزتی کر رہا ہے، ان کی بے عزتی کر رہا ہے، انصار کی توہین کر رہا ہے،
اگر ایک علت اور ایک وجہ نہ ہوتی تو آج عمر تمہیں دکھاتا کہ میں اس سے کیسے نمٹتا ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وَلَٰكِن لَّهُ صُحْبَةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے بندو جس کو پکڑ کے لے آئے ہو نا، یہ نبی پاک کا صحابی ہے. اگر یہ نبی پاک کا صحابی نہ ہوتا تو عمر اس سے نمٹ لیتا. عمر رضی اللہ عنہ نے سبق کیا دیا کہ جب ایک صحابی دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اس پر عمر بن خطاب بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اس کو عمر بن خطاب بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس کو عمر بن خطاب بھی روک نہیں سکتا. فرمایا اب اس صحابی کا نام بھی ہمیں معلوم ہے. راوی کہتا ہے کہ وہ کوئی مشہور شخص ہی نہیں تھا، کہیں دیہات سے اٹھ کے آیا ہوا تھا، لیکن عمر بن خطاب کو پتا تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، یہ صحابی ہے. کہتے اگر صحابی نہ ہوتا تو میں اسے سزا دیتا، لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، لہٰذا عمر بن خطاب اس کو کچھ کہنے والا نہیں. جب اعلیٰ سے اعلیٰ انصار صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے والے کو، ان کی بے عزتی کرنے والے کو، ان کی توہین کرنے والے کو عمر بن خطاب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو آج کے لوگ وہ کہتے ہیں نا جی سب و شتم کرواتے رہے. وہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرواتے رہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسی کوئی ایک صحیح حدیث آج تک پیش کر سکے نہیں، اور قیامت تک ان کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ امت نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حلیم قرار دیا ہے. امت کیا کہتی ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حلیم الطبع. حلیم الطبع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو وہ درگزر کرے، جس کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو درگزر کرے. گالی دینے والے کو، برا بھلا کہنے والے کو حلیم الطبع نہیں کہتے. امت کے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں. امام ابن ابی دنیا نے حلم و معاویہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے حلیم الطبع تھے. ساری زندگی مخالفت کے باوجود ایک لفظ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں بولا. اہل بیت کے خلاف ایک لفظ بھی ساری زندگی میں نہیں بولا. بولا ہے تو ان کے حق میں، ان کی فضیلت میں، ان کی شان میں بولا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ بھی ایسی حدیث ہے کہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے امت کو بتایا کہ ایک دن میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے. کوئی مائی کا لال اٹھے اور صحیح سند کے ساتھ کسی اور صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حسن سے محبت کا یہ انداز ثابت کر کے دکھائے. کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن تھے، اور اہل بیت کی یہ فضیلت کہیں اور سے ہمیں ملی ہی نہیں سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے. اور یہ تو ہوگی حدیث بیان، یہ تو ہو گیا آنکھوں دیکھا حال بیان. اس کے بعد اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے، صرف حدیث بیان نہیں کی، اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جن ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے انہیں کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی؟ یہ حسن رضی اللہ عنہ کی شان کس نے بیان کی؟ معاویہ رضی. کہتے دشمن تھے. جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم بھی اللہ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اہل بیت کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولی ہے. ہاں جب بولے ہیں تو ان کی شان میں بولے ہیں، ان کے مقام پہ بولے ہیں. وہ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں. دیکھو جی سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کریں. نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ. صحیح مسلم میں ایسے کوئی الفاظ نہیں. بات اتنی تھی، ایک سیاسی اختلاف تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے معاملے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص ان کو شہید کرنے والوں کو فوراً قتل کرنا چاہیے یا کچھ مہلت دینی چاہیے، کچھ دیر ٹھہر دینا چاہیے. ایک گروہ جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جلیل القدر طلحہ و زبیر جیسے اشرف مبشرہ میں شامل صحابہ تھے،
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کا موقف یہ تھا کہ اس قصاص عثمان فوراً ہونا چاہیے، کیونکہ جب جھوٹی افواہ آئی تھی نا بیعت رضوان کے موقع پہ، عثمان شہید بھی نہیں ہوئے تھے، جھوٹی افواہ آئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سامان جنگ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی نہیں، فرمایا ابھی موت کی بیعت کرو، میرے 1400 صحابہ میرے ہاتھ پہ، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، خون بہا دیں گے، عثمان کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس وقت تو عثمان شہید بھی نہیں ہوئے تھے، اب تو شہید ہو گئے ہیں، ہم نے دفن بھی کر دیا ہے، قاتل بھی معلوم ہے، پھر علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں انہیں فوراً قتل کرتے؟ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، کچھ دیر ہمیں ٹھہر لینا چاہیے۔ یہ ایک اختلاف تھا جس میں دونوں گروہ، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حق پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الطائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہوں گے، ان میں سے ایک حق کے زیادہ قریب ہو، باطل پر کوئی بھی نہیں ہوگا، دونوں حق پر ہوں گے، دونوں حق پر تھے۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے دونوں طرف۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، سعد آپ کو کیا ہے، آپ علی رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں غلط کیوں نہیں کہتے؟ بھئی دیکھو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قصاص عثمان کو فوری لیا جائے، آپ اس معاملے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ علی رضی اللہ عنہ پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جا کر کیوں نہیں کہتے کہ علی آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے؟ اتنی بات تھی، اس کو کہہ دیا جی سبو نعوذ باللہ لعن تان کے لفظ، کہتے لعن تان۔ ہم کہتے ہیں کسی ایک حدیث میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لعن تان کرنا نعوذ باللہ یا کروانا ثابت کر دو، منہ مانگا انعام لے لو۔ اور یہی سعد بن ابی وقاص جن کے بارے میں کہتے ہو نا کہ انہیں گالی دینے کا حکم دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، لعن تان کا حکم دیا، یہی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق پرست عثمان کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ اور بھئی اگر لعن تان کا حکم دیا تھا تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کی تعریفیں کرتے تھے، یہ حق پرستی ہے لعن تان علی رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ، حالانکہ لعن تان کا کوئی لفظ سرے سے ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیا۔ اور لوگوں کو یہ، اب جو لوگ سنتے ہیں بس سن کے چلے جاتے ہیں اور ایک طرف کی سنتے ہیں، ان بیچاروں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے؟ اور جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دوسری طرف بھی سنا ہے، لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، ہمارا شکریہ ادا کرتے پوری دنیا سے، بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انجینئر صاحب کو سننے کے لیے یوٹیوب پہ آتے تھے، اور ایک دن ہم انہیں سن رہے تھے، سائڈ پہ آپ کا بھی کلپ آیا، ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح ذرا اس کو، کلک کریں، کلک کیا تو پھر ہم نے تھوڑا سا سنا تو سنتے ہی چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جو شخص تعصب کی پٹی کو ہٹا کر حق کو تلاش کرنے کے لیے دلائل دیکھے گا، انشاءاللہ اس کے سامنے بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے، اور صحابہ کرام کے نزدیک بھی ان کا بہت بلند مقام تھا، اور امت بھی انہیں مقام دیتی آئی ہے۔ یہ چند لوگ جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، قرآن کی آیتوں کے بھی غلط مفہوم بیان کرنے والے، حدیثوں کو انکار کرنے والے، رد کرنے والے، یا ان کا غلط سلط مطلب لینے والے، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ ایک امام ان کے سامنے آیا تھا، امام علی بن الجاد، متقدمین میں سے کسی اور کا حوالہ آج تک دے نہیں پائے، صرف امام علی بن الجاد کو پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے امام علی بن الجاد نے بھی سیدنا معاویہ کا دفاع کیا ہے، وہ دفاع کیا نا، یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ والی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی امام علی بن الجاد نے اپنی سند سے پیش کی، اور بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، صحابہ کرام اسے منع کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ